قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ خدا کے پاک کلام میں سے خدا کی بادشاہی کے بارے میں ہم سیکھ رہے ہیں، اور اب یہ مرحلہ وار اپنے اختتام کی طرف یہ سلسلہ پہنچ رہا ہے۔ ہم خدا کی بادشاہت کے بارے میں کئی ایک باتیں جان چکے، وہ کیسی ہے، اس کی حدود کیسی ہیں، اس کے اندر رہائش، اس کی خوراک، اس میں ہمارا رہن سہن کیسا ہوگا، وہاں کی زبان کیسی، وہاں کی آبادی کیسی ہوگی، وہاں ہمیں کیا کیا کچھ کرنا ہوگا۔ کئی باتیں ہم اس سلسلے میں سیکھ چکے ہیں، اور آج اس سلسلے میں جو بات ہم سیکھیں گے وہ یہ ہے کہ کون آسمان کی بادشاہی میں جا سکتا ہے، کون وہ ریکوائرمنٹس پوری کرتا ہے کہ جو آسمان کی بادشاہی میں جانے کے لیے خدا نے خود مقرر کی ہیں۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ پیدا کسی اور ملک میں ہوئے، اور پھر ہم اپنے روزگار کے سلسلے میں یا اپنے خاندان سے یونائٹ ہونے کے لیے ہم یہاں پر پہنچے ہیں بحرین میں، اور کئی ایک ریکوائرمنٹس، تقاضے ہمیں پورے کرنا پڑے۔ کسی کمپنی سے، انسٹیٹیوشن سے، ادارے سے آپ کو ایک آفر ملنی چاہیے کہ جو آپ کو جاب دینے کے لیے یا ویزے کے لیے ولنگ ہے۔ پھر آپ کو اپنا میڈیکل فٹنس سرٹیفکیٹ پیش کرنا ہے، اور پھر آپ ویٹ کریں گے کہ آپ کا ویزا آئے، پھر آپ کو گورنمنٹ آف پاکستان سے، اور اسی طرح امید ہے کہ گورنمنٹ آف انڈیا سے بھی آپ کو اپنا ویزا اور اپنا جانا بحرین میں ملازمت کے لیے جانا انڈورس کروانا پڑتا ہے، جسے ہم عام زبان میں کہتے ہیں پروٹیکٹر لگوا لیا۔ مراحل ہیں، ریکوائرمنٹس ہیں، جو پوری کرے گا وہ بحرین میں آئے گا۔ خدا کی بادشاہت میں داخلے کے لیے بھی، وہاں جانے کے لیے بھی ریکوائرمنٹس ہیں۔ یورپ کے لیے ریکوائرمنٹس بڑی سخت ہیں، امریکاز کے لیے بڑی سخت ہیں، آسٹریلیا کے لیے بڑی سخت ہیں ریکوائرمنٹس۔ کئی لوگ اپلائی کرتے ہیں، فیسیں بھرتے ہیں، بڑی بڑی فائلز تیار کرتے ہیں، اور جب آخر میں ان کو رزلٹ ملتا ہے تو ان کا ویزا ریفیوز ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ کوئی نہ کوئی شک لگا دیتے ہیں، کوئی نقص نکال دیتے ہیں کہ جی اس وجہ سے آپ فلاں ملک میں داخل نہیں ہو سکتے، ہم آپ کو اجازت نہیں دے سکتے کیونکہ آپ یہ والی ریکوائرمنٹ پوری نہیں کرتے۔ خدا کی بادشاہت بھی ایک سلطنت ہے، حکومت ہے، بادشاہت ہے، جہاں اس کا اختیار ہے، اور جہاں صرف خدا اجازت دے سکتا ہے کہ وہ کس کو داخل کرے، اور لوگ خواہش مند ہیں جانے کے۔ خدا چاہتا ہے کہ لوگ وہاں پر آئیں، اور خدا نے اس کے لیے ریکوائرمنٹس بھی بتائی ہیں کہ ایسی کون سی باتیں ہیں جو کسی شخص میں ہوں گی، جس کے کریڈٹ میں کچھ چیزیں، پروفائل میں یہ چیزیں ہوں گی، تو پھر وہ بادشاہی میں داخل ہو سکے گا۔ خدا نے بھی پیرامیٹرز ٹھہرائے ہیں، اس نے بھی سکیل مقرر کیا ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ لوگوں کو اپنی بادشاہت میں داخلے کی اجازت دے گا۔ یہ یاد رکھیں کہ دعوت ہر ایک کے لیے ہے، خدا نے ہر ایک کو دعوت دی ہے،
سب آ سکتے ہیں، لیکن جو کچھ ریکوائرمنٹس پوری کرے گا صرف وہی وہاں داخل ہو سکے گا۔ اور سب سے پہلی ریکوائرمنٹ جو اس بادشاہت میں داخلے کے لیے ہے وہ ہے خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانا۔ آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے سے نجات پا سکیں۔ پولس اور سیلاس قید خانے میں تھے، رات کو خدا کی حمد کے گیت گا رہے تھے اور دعا کر رہے تھے، ایک دم سے وہ جگہ ہل گئی اور قید خانے کی بنیادیں ہل گئیں اور دروازے کھل گئے، بیڑیاں کھل گئیں، اور داروغہ سمجھا کہ بس قیدی بھاگ گئے، اور اس نے تلوار نکالی کہ خود کو مار لے، کیونکہ قیدی بھاگ جانے کی سزا اس کو موت ہی ملنی تھی۔ اس نے خود کو مار دینے کا ارادہ کیا، تو خدا کے لوگوں نے آواز دی کہ اپنے تئیں نقصان نہ پہنچا، ہم یہی ہیں۔ پھر بات چیت ہوئی اور اس نے کہا صاحبوں میں کیا کروں کہ نجات پاؤں؟ تو جواب کیا دیا؟ خدا کے شاگردوں نے خداوند یسوع پر ایمان لا تو تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ تو اور تیرا گھرانہ۔ پوچھا اس نے میں کیا کروں کہ نجات پاؤں؟ جواب ملا تو اور تیرا گھرانہ۔ خدا اور اس کے خادموں کے ذریعے ہم تک جو پیغام پہنچتا ہے وہ یہ ہے کہ خدا یہ نہیں چاہتا کہ ہم اکیلے ہی بادشاہی میں جائیں، ہم اکیلے ہی نجات پائیں، وہ ہمارے سارے گھرانے کی فکر کرتا ہے۔ اور ہم اگر یہ سوچ کے بیٹھے ہیں کہ میں اکیلا نجات یافتہ ہوں اور میں اکیلا خوش ہوں، ٹھیک ہوں، خدا کے ساتھ میرا معاملہ بالکل سیٹ ہے، میرے گھرانے کی کوئی بات نہیں، وہ سیٹ ہے کہ نہیں، خدا کے ساتھ اس کے تعلقات کیسے بھی ہیں، نہیں، ہمیں اپنے خاندان کی فکر کرنی ہے، گھرانے کی فکر کرنی ہے، ہم سبوں کو بادشاہی میں جانا ہے۔ خداوند یسوع پر ایمان لانا سب سے بنیادی شرط ہے آسمان کی بادشاہی میں داخلے کے لیے۔ مکاشفہ باب نمبر 7 میں آیت نمبر 9، ان باتوں کے بعد جو میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر ایک قوم اور قبیلے اور امت اور اہل زبان کی ایسی بڑی بھیڑ جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا، سفید جامے پہنے اور کھجور کی ڈالیاں اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے تخت اور برے کے آگے کھڑی ہے، اور بڑی آواز سے چلا چلا کر کہتی ہے کہ نجات ہمارے خدا کی طرف سے ہے جو تخت پر بیٹھا ہے اور برے کی طرف سے۔ اب یہاں یہ بالکل نہیں لکھا کہ ہر ایک مذہب کے لوگ، ہر ایک عقیدے کے لوگ، ہاں یہ ضرور لکھا ہے کہ ہر ایک قوم، قبیلے، امت اور اہل زبان، ہر کلچر کے، ہر کنٹری کے، ہر زبان بولنے والے لوگ، ہر ایک قبیلے اور قوم سے تعلق رکھنے والے لوگ، لیکن یہ نہیں لکھا کہ ہر ایک مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ، ہر ایک عقیدے سے تعلق رکھنے والے لوگ، نہیں، کیونکہ وہاں صرف وہی ہوں گے کہ جن کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ جو خداوند یسوع پر ایمان لاتے ہیں صرف ان کے پاس اس بات کی ایشورنس ہے، گارنٹی ہے ان کے پاس کہ وہ آسمان کی بادشاہت میں داخلے کے اہل ہیں۔ اور اگر کوئی خداوند یسوع مسیح پر ایمان نہیں رکھتا، بھلے وہ کس قدر عزت دار کیوں نہ ہو، بھلے وہ کتنا بڑا شخص کیوں نہ ہو، بھلے اس کی دولت فلاحی کاموں میں، سوشل ورک میں کیوں نہ استعمال ہوتی ہو، بھلے وہ کتنا ہی نیک اور پرہیزگار کیوں نہ ہو، اگر کوئی خداوند یسوع پر ایمان نہیں رکھتا، اسے خدا کا بیٹا، اپنا خداوند اور نجات دہندہ نہیں مانتا، تو وہ آسمان کی بادشاہت میں داخلے کے لائق نہیں ہے۔ سو پہلی شرط خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانا ہے۔ جو یسوع پر ایمان لائے وہی آسمان کی بادشاہت میں جانے کے لیے پہلی شرط پوری کرتا ہے۔ بتھیرے ہیں جو دنیا میں کہتے ہیں کہ خداوند یسوع ہے جی، خدا کا بیٹا ہے،
ایمان تو شیاطین بھی رکھتے ہیں اور تھر تھراتے ہیں۔ بدروحیں یسوع کو دیکھتی ہوئی کہتی ہیں اے خدا تعالیٰ کے بیٹے، اے قدوس، ہمیں وقت سے پہلے عذاب میں نہ ڈال۔ ابلیس کو اور اس کی بری روحوں کو، اس کے ایجنٹس کو، اس کی تاثیروں کو پتا ہے کہ یسوع کون ہے، اور وہ ایمان بھی رکھتے ہیں کہ یسوع ہی خدا کا بیٹا اور خداوند ہے۔ بڑی دنیا ہے جو اسے نبی، ایک اچھا استاد، خدا کا رسول، خدا کا بندہ، بغیر انسانی باپ کے پیدا ہونے والا، معجزے کے طور پر پیدا ہونے والا سمجھتے ہیں، اس کے اندر معجزوں کی قوت اور قدرت سمجھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں اس بات پر کہ وہ مٹی سے چیزیں بنا کر ان کو زندہ بنا دیتا تھا، ان میں جان ڈال دیتا تھا، وہ مردے زندہ کر دیتا، وہ غیب کا علم جانتا تھا، وہ بیماروں کو چنگا کرتا، کوڑیوں کو پاک کرتا، وہ ہر ایک چیز پر جو زمین پر موجود ہے اس پر قدرت رکھتا تھا۔ لوگ یہ مانتے ہیں، لیکن ایسا ایمان رکھنے والے سارے لوگ آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ ادھورا ایمان رکھتے ہیں۔ وہ اسے ایک نبی، ایک اچھا استاد، ایک رسول یا ایک معجزہ ساز، معجزہ کرنے والا، میریکل ورکر ضرور مانتے ہیں، لیکن وہ اگلی بات نہیں مانتے کہ وہ خدا کا بیٹا، کامل خدا اور حقیقی کفارہ ہے۔ جب ادھورا ایمان ہے تو وہ بادشاہت میں داخلے کے لائق نہیں ہے۔ اس لیے تمام ایمان رکھنے والے لوگ جو یسوع کی ہستی پر، اس کی ذات پر کسی نہ کسی حوالے سے ایمان رکھتے ہیں، وہ سب کے سب آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے۔ تھوڑے ہیں جو داخل ہوں گے، وہ جو خداوند یسوع مسیح کو حقیقی طور پر خدا کا بیٹا، اپنا خداوند، بادشاہ اور نجات دہندہ مانتے ہیں۔ اور ان میں سے بھی بتھیرے ایسے ہیں جو کہیں گے خداوند خداوند، ہم نے تیرے نام سے معجزے کیے، ہم نے بڑی خدمت کی تیری، بڑی گواہی دی تیری، بڑی منادی کی تیری، لیکن وہ کہے گا کہ میرے سامنے سے دور ہو جاؤ، میری کبھی تم سے واقفیت نہ تھی۔ متی کی انجیل باب نمبر 7 اور 21ویں آیت میں لکھا ہے کہ وہ سارے آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوں گے، تھوڑے ہیں۔ متی کی انجیل کے باب نمبر 7 میں لکھا ہوا ہے کہ وہ دروازہ سکڑا ہے، چھوٹا ہے وہ راستہ، وہ دروازہ کہ جو آسمان کی بادشاہت کے لیے ہے، کیونکہ اس میں سے گزرنے والے تھوڑے ہیں، اور وہ کشادہ ہے وہ راستہ، وہ بڑا ہے راستہ کہ جو ہلاکت کی طرف جاتا ہے، کیونکہ اس میں سے گزرنے والے بہت ہیں۔ تھوڑے ہیں، پوری دنیا کی پوری آبادیوں میں سے، تعداد میں سے تھوڑے ہیں کہ جن کے پاس وہ ایمان ہے جو آسمان کی بادشاہت میں داخلے کے لائق ہے۔ اور وہ پورا ایمان یہ ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ، خدا کا بیٹا، حقیقی خدا، اپنا بادشاہ مانے۔ اگر اس سے کم درجے پہ کوئی ایمان ہے، ایک بھی کمی ہے اس میں، تو ہمارا ایمان پورا نہیں، اس لیے ہم آسمان کی بادشاہی میں داخلے کے اہل نہیں ہیں۔ وہ جو یسوع پر ایمان لاتے ہیں، ان میں کچھ خوبیاں خود بخود ڈیویلپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور ان میں ایک یہ ہے کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ انہیں پہچان ہو جاتی ہے کہ ہم گناہگار ہیں، انہیں یہ احساس ہو جاتا ہے کہ ہم گناہوں سے بھرے ہیں، ہماری زندگی میں کوئی نیکی بسی نہیں ہوئی، ہماری نیکیاں بھی خدا کے سامنے ناپاک لباس کی طرح ہیں، ناپاک لباس کی طرح ہماری نیکیاں ہیں۔ خدا کی پاکیزگی، خدا کا جلال، خدا کی حشمت، اس کی بزرگی ایسی ہے کہ ہماری سب سے بڑی نیکی، اور ہم میں سے نیک ترین انسان بھی اس قابل نہیں کہ خدا کے میرٹ پہ پورا اتر سکے۔ اس لیے خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے کہ جو اپنی گناہ کی زندگی کو تسلیم کر لیتے ہیں اور اس سے پلٹنے کے لیے
ارادہ باندھتے ہیں اور خداوند یسوع کی طرف تکتے ہیں، انہیں فردوس میں داخلے کی خوشخبری مل جاتی ہے۔ لوکا باب نمبر 23، دو ڈاکو خداوند یسوع کے دائیں اور بائیں لٹکے ہیں، ایک لان تان کر رہا ہے اور دوسرا اس سے کہتا ہے کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا؟ ہماری سزا تو واجبی ہے۔ وہ اقرار کرتا ہے کہ مجھے جو موت کی سزا مل رہی ہے وہ میرے گناہوں کی وجہ سے ہے، میں نے وہ جرم کیے ہیں جن کی وجہ سے مجھے موت کی سزا مل رہی ہے، میری اور تیری سزا تو درست ہے، واجبی ہے، ٹرو ہے، لیکن اس نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ اور اس نے یسوع کی طرف دیکھ کر کہا، کیا یسوع؟ یسوع کا مطلب یہوہ نجات دینے والا، یہوہ نجات دیتا ہے۔ اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ اسی وقت اسے خوشخبری ملی کہ تو نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں مجھے پاک مانا، مجھے بے گناہ مانا، مجھے یسوع یعنی نجات دینے والا مانا۔ تو نے یہ مانا کہ موت کے بعد تو جی اٹھے گا، تو نے یہ مانا کہ موت کے بعد تو بادشاہت کرے گا، تو نے یہ مانا کہ موت کے بعد جب میں جی اٹھ کر بادشاہی سنبھالوں گا تو مجھے اختیار ہوگا کہ جسے مرضی وہاں داخل کروں۔ تو میں تجھے تیرے اس ایمان کی بنیاد پر فردوس میں داخلے کی خوشخبری دیتا ہوں۔ ایک مرتے ہوئے شخص کو یہ کہنا کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے، مرتا ہوا شخص کیسے بادشاہی لے سکتا ہے؟ وہ تو مر رہا ہے۔ لیکن اس ڈاکو کے ذہن میں، اس کے دل میں، اس کی روح میں خداوند یسوع کی حقیقت پہنچ چکی تھی اور اس نے یہ اقرار کیا کہ تو مر رہا ہے تو بھی تو بادشاہ بنے گا، تیری بادشاہت ہوگی، وہ قائم ہوگی اور تجھے اس میں پورا اختیار ہوگا اور مجھے اس میں یاد کر لینا۔ جو اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے ان سے توبہ کر لیتے ہیں، انہیں چھوڑ دیتے ہیں، اپنا راستہ ان گناہوں سے پلٹ لیتے ہیں، جو ریپینٹ کر لیتے ہیں، وہ آسمان کی بادشاہت میں داخلے کے اہل ہیں، وہ وہاں داخل ہوں گے۔ جو اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، یسوع پر ایمان لاتے ہیں، وہ اپنے جامے یسوع کے خون سے دھو لیتے ہیں، وہ اپنی پوشاکوں کو، اپنے بدنوں کو، اپنی زندگیوں کو یسوع کے خون کے نیچے کر دیتے ہیں تاکہ یسوع کا خون چاہے ان کے گناہ کرمزی ہوں وہ انہیں دھو کر برف کی مانند سفید اور اون کی مانند اجلا کر دیتا ہے۔ جو آسمان کی بادشاہی میں ہیں وہ سفید جامے پہنے ہوئے ہیں، اور پوچھا گیا بزرگوں سے کہ یہ کون ہیں؟ جواب کیا ملا کہ یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنے جامے برے کے خون سے دھوئے ہیں۔ یسوع کے خون سے جنہوں نے اپنی زندگیوں کو، اپنے کردار کو دھو لیا ہے، وہ گناہ سے پاک ہو جاتے ہیں اور وہ آسمان کی بادشاہت میں داخلے کے اہل ہو جاتے ہیں۔ وہ جو یسوع پر ایمان لاتے ہیں، وہ جو اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، وہ جو یسوع کے خون سے دھل جاتے ہیں، وہ نئی پیدائش پا لیتے ہیں، وہ نئے سرے سے پیدا ہو جاتے ہیں، انہیں نیو برتھ مل جاتی ہے، اور یہ نئی پیدائش، نئی زندگی گناہ کے اعتبار سے مر جانا اور روح کے اعتبار سے خداوند یسوع مسیح میں زندہ ہونا ہے۔ خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب ہم بپتسمے میں شامل ہوتے ہیں تو ہم مسیح خداوند کی موت، اس کے دفن اور اس کے جی اٹھنے میں شامل ہوتے ہیں۔ ہم اس دنیا اور گناہ کے اعتبار سے مر جاتے ہیں، دفن ہو جاتے ہیں، اور پھر یسوع کے ساتھ جی اٹھتے ہیں اور ہم نئی زندگی پا لیتے ہیں۔ ہماری زندگی کے وہ پرانے شوق، وہ شغل، وہ سارے ہابیز
وہ مشغلے جو گناہ کی طرف ہمیں لے کر جاتے ہیں، ہم انہیں ترک کر دیتے ہیں، ہم نئے سرے سے پیدا ہو جاتے ہیں، ہم ایک نئی زندگی آ جاتی ہے جو گناہ سے نفرت کرتی اور خدا سے محبت رکھتی ہے۔ اگر کوئی پانی اور روح سے نئے سرے سے پیدا نہیں ہوتا تو وہ خدا کی بادشاہت کے قابل نہیں ہے، وہ اس کی بادشاہت کو دیکھ نہیں سکتا۔ پانی اور روح سے نئے سرے سے پیدا ہونا، ہم اپنی پرانی زندگی کو ختم کریں، خدا کو موقع دیں کہ وہ اپنے کلام کے پانی سے غسل دے کر، یسوع کے خون سے دھو کر، اپنے پاک روح سے ہمیں معمور کر کے ایک نیا انسان بنا دے، کیونکہ گوشت اور خون آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے، روحانی لوگ داخل ہوں گے جو نئے سرے سے پیدا ہو چکے ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو خداوند کے ساتھ مار دیا، خداوند کے ساتھ دفن ہو گئے اور پھر خداوند کے ساتھ جی اٹھے ہیں، وہ آسمان کی بادشاہت میں داخل ہوں گے۔ اور جو اس عمل سے گزر جاتے ہیں وہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہو جاتے ہیں۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے متی کی انجیل باب نمبر 13 اور آیت نمبر 43 میں کہ وہ خدا کے بیٹے بیٹیاں ہیں جو بادشاہی کے وارث ہیں، خدا انہیں اپنی بادشاہی میں داخل کرتا ہے، وہ باپ بنتا ہے ان کو بیٹے اور بیٹیاں بناتا ہے۔ جیسے بیٹا باپ کے پاس کہاں موجود ہے؟ خدا باپ کا اکلوتا بیٹا خداوند یسوع مسیح مر گیا، دفن ہوا، تیسرے دن جی اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا، اور کہاں ہے؟ خدا قادر مطلق باپ کے دانی طرف بیٹھا ہے۔ بیٹے کا حق ہے کہ وہ باپ کے ساتھ تخت پر بیٹھے، جن کو وہ بیٹے اور بیٹیاں بنا لیتا ہے، جو خدا کو اپنا باپ بنا لیتے ہیں، وہ خداوند یسوع کی طرح آسمانی مقاموں میں تختوں پر بیٹھیں گے، وہ بادشاہی سے باہر نہیں رہیں گے۔ جو خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں انہیں یہ حق حاصل ہے کہ وہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں۔ جب بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں، جب یسوع کے پر ایمان لے آتے ہیں، جب اپنے گناہوں کو چھوڑتے ہیں، نئی پیدائش کا تجربہ پا لیتے ہیں، تو پھر اگلا قدم ہوتا ہے ہم یسوع کے پیچھے چلیں۔ وہ ہمارا چرواہا ہے، وہ ہمارا چوپان ہے، وہ ہمارا گلابان ہے، وہ ہمارا استاد ہے، وہ ہمارا افضل سردار کاہن ہے، ہم اس کے پیچھے چلیں۔ خداوند یسوع نے کہا تم جو میرے پیچھے ہو لیے ہو، تم میرے ساتھ تختوں پر بیٹھو گے، بادشاہی میں شریک ہوگے، میرے ساتھ انصاف کرو گے۔ تم جو میرے پیچھے ہو لیے ہو، جو یسوع کے پیچھے ہو لیتے ہیں، جو اسے فالو کرتے ہیں، جو اپنے راستے تلاش نہیں کرتے کہ چلو کوئی بات نہیں بپتسمہ لے لیا، کوئی بات نہیں عشاء روانی میں شریک ہو رہے ہیں، اچھا چلو کوئی بات نہیں چندہ بھی چرچ میں دے دیتے ہیں، کوئی ایک آدھا نیکی کا کام بھی کر دیتے ہیں، کبھی چرچ میں شکل بھی دکھا لیتے ہیں، یا میں ہر روز ہر بار چرچ میں لازم جاتا ہوں، لیکن زندگی میں اپنی مرضی سے جیوں۔ ایسا نہیں چل سکتا۔ وہ لوگ جو اپنی زندگی یسوع کے پیچھے چلانے کی کوشش کرتے ہیں، جو یسوع کو فالو کرتے ہیں، جو یسوع کے نقش قدم پر چلتے ہیں، یسوع کے جیسی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، اسے فالو کرتے ہیں، وہ آسمان کی بادشاہی میں اس کے ساتھ تختوں پر بیٹھیں گے۔ جو اس کے پیچھے ہو لیے ہیں انہیں حق ملتا ہے کہ وہ بادشاہی میں شریک ہوں۔ جو اس کے پیچھے نہیں چلتا، اپنے راستے خود بنانے کی کوشش کرتا اور اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنے کی کوشش کرتا ہے، وہ اس معیار پہ پورا نہیں اترتا۔ سو یسوع کے پیچھے چلنا ضروری ہے۔ جو یسوع کو اول درجہ دیتے ہیں وہ ہر ایک چیز سے زیادہ یسوع کو پیار کرتے ہیں۔ تم میں سے اگر کوئی مجھ سے زیادہ اپنے باپ سے یا ماں سے یا بھائی سے یا بہن سے یا کسی دوست سے یا دولت سے یا روپے پیسے سے یا اپنے مقام سے کسی بھی دنیاوی چیز سے محبت زیادہ رکھے تو وہ میرے لائق نہیں ہے۔
خداوند یسوع نے ایسے لوگوں کو ایکسپٹ نہیں کیا جو خدا سے پہلے کسی اور چیز کو پیار کریں، جو خدا پر کسی اور کو ترجیح دیں، جو خداوند یسوع کے مقابلے میں اپنے کاروبار کو یا اپنے خاندان کے کسی رشتے کو یا اپنی کسی دوستی کو یا جس کسی سے اس کا کوئی بھی تعلق ہو اس کو زیادہ اہمیت دیں، انہیں خداوند یسوع اپنے ہاں قبول نہیں کرتا۔ خداوند کو سب سے پہلا درجہ دے۔ 10 حکم جو شریعت میں دیے گئے ان میں بھی پہلے حکم خدا کے بارے میں، پہلا درجہ خدا کا۔ خداوند یسوع سے سوال ہوا سب سے بڑا حکم کون سا ہے؟ تو جواب کیا دیا؟ تو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت، اپنی ساری عقل سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ۔ پہلا بڑا سب سے اہم حکم ہی یہ ہے، اسی میں تمام شریعت اور نبیوں کے صحیفوں کا مدار ہے، سارے حکم اس کے گرد گھومتے ہیں۔ خدا کو، خداوند یسوع کو، خدا روح القدس کو سب سے پہلا مقام دینا، اپنی سوچ کو نہیں، اپنے خیال کو نہیں، اپنی دوستی، رشتے، ناطے، کاروبار، روزگار، شوق کو نہیں، انجوائمنٹ کو نہیں، فن کو نہیں، شغل مستی کو نہیں، خدا کا وقت خدا کو، خدا کا حصہ خدا کو۔ جو کیسر کا ہے، پتہ ہے خداوند یسوع نے یہ بات کب کہی؟ جب اس سے پوچھا گیا کہ کیسر کو جزیہ دینا روا ہے، جائز ہے کہ نہیں، اس نے کہا کہ مجھے کیا دو؟ ایک سکہ۔ اور کیا پوچھا سوال اس پہ کس کی صورت ہے؟ لوگوں نے کیا جواب دیا اس پہ؟ کیسر کی صورت ہے۔ تو کیا کہا جو کیسر کا ہے وہ کیسر کو دو، اور خدا کی صورت کہاں ہے؟ ہم خدا کی صورت پر ہیں، خدا نے ہمیں اپنی صورت اور شبیہ پر پیدا کیا ہے، سو ہم خدا کے ہیں۔ جن پر خدا کی صورت ہے وہ خدا کے ہیں، ہم اپنا آپ خدا کو دیں، پہلا درجہ اسی کا ہے۔ جو خداوند کو پہلا درجہ نہیں دیتے وہ اس کے لائق نہیں ہے۔ پھر ہاں جی، خدا کو پہلا درجہ بھی دے دیا، اوکے، ہر چیز میں پہل اس کو کر دی، لیکن خدا کی مرضی کے مطابق چلنا بھی ہے۔ بتھیرے کہیں گے خداوند خداوند، لیکن وہ سب بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے، صرف وہی جو آسمانی باپ کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں۔ خدا باپ کی مرضی پر چلتے ہیں۔ ہم دعائے ربانی تقریباً ہر روز پڑھتے ہیں۔ اگر کوئی ہم دعا کرنے کی عادت ہم میں ہے ہر روز، تو ہم اپنی شخصی، خاندانی یا کلیسیائی دعاؤں کا اختتام اس دعا سے کرتے ہیں، دعائے ربانی سے۔ اور اس میں ہم یہ ضرور پڑھتے ہیں، جیسی تیری مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ اور ہم بحیثیت کلیسیا اس پہ بڑی تفصیل سے سیکھ چکے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تیری مرضی میری شخصی زندگی میں، میری خاندانی زندگی میں، میری سماجی زندگی میں، میری کلیسیائی زندگی میں، میری کاروباری یا مالی اقتصادی زندگی میں تیری ہی مرضی پوری ہو، میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ جو خدا کو کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے ہم مسیحی ہو گئے اینڈ دیٹس آل، بپتسمہ یافتہ ہو گئے، شہربانی لے رہے ہیں، ہدیہ دے رہے ہیں، چرچ میں ممبرشپ ریکارڈ ہو گیا، اور بس کھاتا پورا، تیرا تجھے دے دیا، یہ میرا ہے، اب میں اپنی مرضی سے چلوں گا، وہ خدا کی بادشاہی کے لائق نہیں ہیں۔ صرف وہی اس میں داخل ہوں گے جو خدا باپ کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں، اور اس کی مرضی پاک اور راست ہے۔ رومیو باب نمبر 12 پہلی 2 آیات۔ خدا کی مرضی کو تجربے سے معلوم کرتے رہو۔ اگر کبھی ہمیں مشکل پیش آ جائے کہ کیسے خدا کی مرضی معلوم کرنی ہے، دعا کرو، خدا سے نشان طلب کرو، جدعون کی طرح۔ خدا تیار ہے
ہمیں نشان دینے کے لیے، ہمیں کوئی نہ کوئی وہ کلو دے گا، اس کے کلام سے اس کی مرضی ظاہر ہوتی ہے، اس کے خادموں کے ذریعے ملنے والے پیغام سے خدا کی مرضی ظاہر ہوتی ہے۔ خدا ہم سے ہمارے دل میں، ہماری سوچ میں بات کرتا ہے، ہم اسے اگنور کر دیتے ہیں۔ ہم خدا کی مرضی معلوم کرنا شروع کریں۔ صرف یہی جملہ اگر دعا میں شامل کر لیں کہ خداوند اس معاملے میں تو اپنی مرضی ہم پر ظاہر کر، اور یقین کریں کہ خدا میں یہ قدرت ہے کہ وہ اپنی مرضی آپ پر ظاہر کرے، شک نہ کریں، وہ ظاہر کرے گا۔ آپ کو کوئی نہ کوئی ایسا نشان ضرور ملے گا کہ جس سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ خدا کی مرضی ہے۔ تو خدا کی مرضی معلوم کرنے کی کوشش کریں اور اس کی مرضی پر چلیں، تو ہمارے لیے آسمان کی بادشاہی میں داخلہ آسان ہوگا۔ جو خدا کے حکموں پر عمل کرتے ہیں وہ خدا کی بادشاہی کے وارث ہوں گے۔ خداوند ہماری بہتری چاہتا ہے، اس کے حکم سخت نہیں ہیں، وہ ہماری بہتری کے لیے ہیں، تاکہ ہم زمین پر ویسی زندگی گزاریں جیسی وہ چاہتا ہے، اور ہم اس قابل ہو جائیں کہ ہم آسمان کی بادشاہی میں اس کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہ سکیں۔ اگر ہم خدا کے حکموں کو قبول نہیں کرتے، اگر ہم اس کے حکموں پر عمل نہیں کرتے، تو ہمارے لیے مشکل ہے کہ ہم خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں۔ متی کی انجیل کا باب نمبر 5 اور آیت نمبر 19، پس جو کوئی ان چھوٹے سے چھوٹے حکموں میں سے کسی کو توڑے گا اور یہی آدمیوں کو سکھائے گا، وہ آسمان کی بادشاہی میں سب سے چھوٹا کہلائے گا، اور جو ان پر عمل کرے گا اور ان کی تعلیم دے گا وہ آسمان کی بادشاہی میں بڑا کہلائے گا۔ کسی حکم کو ہم چھوٹا نہ سمجھیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو 4-5 لفظوں کا حکم ہے، تو چوری نہ کرنا، تو خون نہ کرنا، تو زنا نہ کرنا، چھوٹے چھوٹے حکم ہیں 4 لفظوں میں اردو زبان میں، ہم انہیں ہلکا سمجھ لیتے ہیں۔ ہاں جو پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا ہے وہ بڑے بڑے حکم ہیں، زیادہ لفظ ہیں، پوری آیتیں بھری ہوئی ہیں ایک حکم میں، تو وہ ہم بڑا سمجھتے ہیں۔ چھوٹے سے چھوٹوں میں بھی، چھوٹے حکموں میں سے بھی اگر کسی کو توڑ دیا اور کسی کو اگر ورغلایا کہ نہیں کوئی بات نہیں، کر لو خیر ہی ہے، تو خدا کی بادشاہی میں ہمارا مقام کم تر ہوتا جائے گا۔ پھر آہستہ آہستہ اتنا کم ہو جائے گا کہ پتہ کیا ہے، اگر تم میں سے کوئی اپنے ان چھوٹوں میں سے کسی کو ٹھوکر کھلائے تو اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ بڑی چکی کا پاٹ اس کے گلے میں لٹکا کر اسے سمندر میں پھینک دیا جائے۔ یہ سزا ہے۔ بادشاہی میں رہنا تو دور، پھینک دیا جائے گا اتھاہ گہرائیوں میں کہ جہاں سے اوپر بھی نہ آیا جا سکے۔ سو خدا کے حکموں کا لحاظ کرنا، اس کے حکموں کی عزت کرنا، اس کے حکموں پر عمل کرنا، یہ ہمیں اس قابل بناتا ہے کہ ہم اس کی بادشاہی میں داخل ہو سکیں۔ ایمان تو شیاطین بھی رکھتے ہیں اور تھر تھراتے ہیں، لیکن بات ڈیفرینشیٹ ہوتی ہے، فرق ہوتی ہے عمل سے۔ کیا ہم صرف زبان سے ہی خدا کی عزت کرتے ہیں؟ یہ امت ہونٹوں سے تو میری تعریف کرتی ہے مگر دل ان کے مجھ سے دور ہیں۔ عمل سے معلوم ہوتا ہے کہ کیا واقعی عزت ہے۔ ہمارے استاد ایک ہمیں مثال دیا کرتے تھے کہ سردیوں کی رات تو باہر دھند پڑ رہی ہو، بہت زیادہ ٹھنڈ ہو، اور بزرگ باپ یا ماں اپنے بچے سے کہے کہ بیٹا مجھے پیاس لگی ہے پانی لا دو، اور وہ ادھر کہے I love you، I love you so much، دنیا کی ہر ایک چیز سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، بیٹا مجھے پیاس لگی ہے مجھے پانی لا دو۔ میں نے کہا نا میں آپ سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، جان کہو تو جان حاضر ہے،
بھائی پانی لا دو، بھائی ٹھنڈ بہت ہے. بھئی کہاں گئی آپ کی محبت؟ ان کی ضرورت کے وقت ان کو پانی کا پیالہ تو پیش نہیں کیا، اور محبت کے دعوے کہ مجھ سے زیادہ کون عزت کرتا ہوگا اپنے ماں باپ کی. سو پیرامیٹر خدا سے محبت کا یہ ہے کہ ہم اس کے حکم مانیں. خدا نے یہی ہمارے لیے پیرامیٹر تیار کیا ہے کہ جو میرے حکموں پر عمل کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو خدا کے حکموں پر عمل نہیں کرتا اس میں خدا کی محبت نہیں ہے. سو ہم اس کے حکموں کا لحاظ کریں، ان پر توجہ دیں، ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارا چال چلن بھی خدا کے لائق ہو. ہمارا چال چلن خدا کے لائق ہو. کبھی کبھار پتہ کیا ہوتا ہے، رشتے جب جوڑے جاتے ہیں اور بعد میں کچھ پرابلم آ جاتی ہے اور ٹوٹ جاتے ہیں رشتے، تو لوگ کیا کہتے ہیں، وہ ساڈے والے جی نہیں سن، وہ ہمارے والے نہیں تھے. مطلب کیا ہوتا ہے، وہ اس لائق نہیں تھے کہ ہمارا ان کے ساتھ رشتہ جڑا رہتا. ہمیں تو شکر ہے شادی سے پہلے پتہ چل گیا کہ وہ ہمارے لائق نہیں تھے. ہوتی ہے نا یہ بات؟ ہم خدا کے لائق ہیں. ہم میں سے کون ہے جو اس کے حضور کھڑا رہ سکے؟ کون ہے جو خدا کے حضور قائم رہ سکے؟ کون ہے جو اس سے تقاضا کر سکے کہ دیکھ میرے یہ میڈلز، دیکھ میری فائل، میرے سی وی میں کتنا ایمان بھرا ہوا ہے، میری سی وی میں کتنے اچھے کام بھرے ہوئے ہیں، میری پروفائل میں بل گیٹس سے بڑا چندہ میں نے دیا ہوا ہے، عبدالستار عیدی سے زیادہ میں نے سوشل ورک کیا ہے، میں نے اپنے بدن کو جلائے جانے کے لیے دے دیا. کرنتھیوں کے نام لکھے گئے پہلے خط کا 13واں باب یہ کہتا ہے نا، میں فرشتوں کی زبانیں بولوں، میں نبوت کروں، مجھے ہر چیز کا علم ہو جائے، میں یہاں تک لوگوں کا خیال کروں کہ میں اپنا مال بھی دے دوں اور اپنا بدن بھی جلائے جانے کے لیے دے دوں، اور اگر محبت نہ رکھوں تو جھنجھناتی جانج، نو یوز، کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم جتنا مرضی اپنا پروفائل اپنے نیکیوں کا بھر لیں، لیکن اگر ہمارا چلن خدا کے لائق نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں. مثال، گریجویٹ لڑکا ہے، اس کے لیے رشتہ آ جائے جناب مڈل فیل کا، ہاں جی لائق ہے، جوڑ بنتا ہے؟ بھئی اونچی بولو ذرا. نہیں نہ بنتا تو اس کو کیا بولا جاتا ہے کہ بھئی یہ ہمارے لائق نہیں ہے. اب جناب ایم فل لڑکی نے کیا ہوا ہے اور لڑکا 10ویں سے بھاگا ہوا، اور اگر ان کی آپس میں کچھ انڈرسٹینڈنگ بھی ہو جائے تو اس کو کیا سمجھایا جاتا ہے؟ عقل کر، عقل کر، کیا دیکھا اس میں وہ تیرے لائق نہیں ہے؟ کیونکہ دونوں کے لیولز ڈیفرنٹ ہیں. خدا کا لیول آسمانوں سے بلند ہے اور ہم گناہوں کی وجہ سے گہرائیوں میں گرے ہوئے ہیں. ہمارا لیول میچ نہیں کرتا، ہم اس کے لائق نہیں ہیں. ہاں کوئی چیز ہمیں لائق کر دیتی ہے، خداوند یسوع، وہ ہمیں اس کے لائق کرتا ہے. اور جب وہ اس کے لائق کر دیتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے اپنے بلاوے کے لائق چال چلو. جس طرح تمہیں اس لائق میں نے بنا دیا ہے تم اس کے لائق زندگی گزارو. اگر گناہوں میں ہی چلتے رہو گے، اپنی ہی مرضیاں کرتے رہو گے، اور کبھی ایک اچھا کام کر لیا اور 50 برے کر لیے اور آ کے پھر چرچ میں تھیلی میں ہدیہ ڈال دیا، خدا معاف کر دی، چندہ دے دیا، بس نہیں. اپنے بلاوے کے لائق چال چلو. خدا کے لائق چال چلن ہمارا ہونا چاہیے. ہماری کردار ایسا ہونا چاہیے کہ گواہی ہو، کہ تمہارے کاموں کو دیکھ کر لوگ تمہارے آسمانی باپ کی تمجید کریں. سو ہمارا چال چلن خدا کے لائق ہونا چاہیے.
اور چال چلن کو ہم عام طور پہ پتہ کیا کہتے ہیں اپنے کانٹیکسٹ میں، اپنے معاشرے میں؟ کریکٹر، ٹھیک ہے؟ اور کسی کا کریکٹر کیا ہوتا ہے؟ ڈھیلا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ڈھیلے کریکٹر والے ایکسپٹ نہیں کیے جاتے. تو ذرا اپنا کریکٹر ڈھیلا نہیں، ذرا ٹائٹ کریں، مضبوط کریں، اپ کر دیں، بہت بلند کر دیں، بہت بلند کر دیں کہ دنیا جستجو کرے وہاں تک پہنچنے کی. تیموتھیوس کے نام جب پولس رسول نے خط لکھا اس کو سکھانے کے لیے، وہ اس کا شاگرد ہے. پہلا خط تیموتھیوس کے نام، باب نمبر 4 اور اس کی 12ویں آیت. کوئی تیری جوانی کی حقارت نہ کرنے پائے، بلکہ تو ایمانداروں کے لیے کلام کرنے، چال چلن اور محبت اور ایمان اور پاکیزگی میں نمونہ بن. کن کے لیے؟ ایمانداروں کے لیے. ایماندار لوگ بھی تیرے کردار میں سے تیرے چال چلن اور تیری گفتگو اور تیری محبت اور تیرے ایمان اور تیری پاکیزگی کو اپریشیٹ کریں. وہ کہیں کہ یہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے. اتنا بلند کریں اپنے چلن کو، اپنے کریکٹر کو، اپنے چال چلن کو، اپنے کردار کو بلند کریں کہ لوگ ہماری حقارت نہ کرنے پائیں، یہ نہ کہنے پائیں فٹے منہ اس جوانی دا. ہوتا ہے نا، اسے کہتے ہیں حقارت جوانی کی. جب خاندان کے لوگ کہیں نا کہ تمہیں جنم دے کر ہم پچھتا رہے اور شرمندہ ہو رہے ہیں، یہ ہے حقارت، تذلیل. کوئی ہماری جوانی کی تذلیل نہ کرے. اور یہ جوانوں سے مراد صرف 15 سے 25 تک کے لوگ نہیں ہیں. دل جوان ہونا چاہیے. ہم سب جوان ہی ہیں. خداوند نے ہمارے چال چلن کے لیے بڑے سخت پیرامیٹرز رکھے ہیں اور ہمیں اس پہ توجہ کرنی ہے. اگر ہمارا چلن، ہمارا کریکٹر، ہمارا برتاؤ اس زمین پر رہتے ہوئے ہماری زندگی کا چلن درست نہیں ہے تو خداوند ہمیں ریجیکٹ کرے گا. وہ آسمان کی بادشاہت کے لیے ہمیں ایکسپٹ نہیں کرے گا. ہم اپنا چلن خدا کے لائق کریں. اور جب یہ سب کچھ ہو جاتا ہے تو ہم پتہ کیا قرار دیے جاتے ہیں؟ ہم راست باز. ہم راست باز، رائچیس، وہ جو درست ہیں، وہ جو ٹھیک ہیں، وہ جو سچائی کے راستے پر ہیں، جو صداقت پر چلتے ہیں، جن میں کھوٹ نہیں ہے، ہم وہ بنتے ہیں. خداوند یسوع ہماری راست بازی ہے. اس نے ہماری ناراضگیاں اپنے اوپر لے لی اور اپنی راست بازی ہمیں دے دی. وہ جو گناہ سے واقف نہ تھا ہماری خاطر گناہ بن گیا تاکہ ہم خدا کی راست بازی بن جائیں. ہم خود سے راست باز نہیں، خداوند یسوع کے وسیلے راست باز بنتے ہیں. کرنتھیوں کے نام دوسرا خط 5واں باب اور آخری آیت. جو گناہ سے واقف نہ تھا اسی کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائیں. ہمیں ڈکلیئر کیا جائے کہ ہم خدا کی راست بازی ہیں. ہم راست باز بن جاتے ہیں. اگر ہم راست باز نہیں ہیں، اگر ہم راست باز ٹھہرائے نہیں گئے تو ہم خدا کی بادشاہت کے لائق نہیں ہیں. اور جب ہم راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں خدا ہمیں الگ کر دیتا ہے، مقدس کر دیتا ہے، ہولی کر دیتا ہے، پاک کر دیتا ہے. مقدس، پاک، ہولی کا مطلب ہے کہ دنیا میں سے چن کر الگ کر لینا، سیپریٹ کر دینا. خدا ہمیں جب الگ کرتا ہے، جب وہ ہمیں بلا لیتا ہے کہ آؤ ایمان لاؤ اور نجات پاؤ، آؤ نئی پیدائش کا تجربہ لو، آؤ راستی کا لباس پہن لو، وہ ہمیں دعوت دیتا ہے
وہ ہمیں بلا رہا ہوتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے یہ پلان تیار کیا ہے، آ جاؤ، میں تمہیں مقدس کرتا ہوں۔ لفظ کلیسیا میں یہ سکھا چکا ہوں آپ کو، بلائے ہوئے لوگوں کی جماعت، وہ جنہیں بلایا گیا ہے، جنہیں آواز دے کر بلایا گیا ہے کہ تم دنیا میں سے الگ ہو جاؤ، میں نے تمہیں چن لیا ہے، تم نے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چنا ہے۔ خداوند نے ہمیں چنا اور مقدس کیا ہے۔ وہ جو مقدس کیے گئے ہیں وہ بادشاہی میں داخل ہوں گے، ہر کوئی اس میں داخل نہیں ہو سکتا۔ وہ جو دیانتدار اور وفادار ہیں، وہ جنہیں خداوند کوئی خدمت سونپتا ہے، خداوند یسوع نے تمثیلیں سکھائیں کہ آسمان کی بادشاہی ایسی ہے کہ مالک جاتا ہے بادشاہی لینے کے لیے، اپنے خادموں کو ان کی اہلیت کے مطابق توڑے اشرفیاں مال سپرد کر کے جاتا ہے کہ تم یہ خدمت کرنا، اس سے بڑھانا، اور وہ جو دیانتداری سے وفاداری سے محنت کرتے اور زیادہ کماتے ہیں، اپنے توڑوں کو بڑھاتے ہیں، خدمت پھیلاتے ہیں، وہ انہیں کہتا ہے اے میرے دیانتدار نوکر، اے میرے وفادار نوکر، آ میرے ساتھ انجوائے کر، لطف اٹھا، میری بادشاہی میں شریک ہو، تو 10 شہروں پر حکمرانی کر۔ وہ جو وفادار ہیں، وہ جو دیانتدار ہیں، آنیسٹ اینڈ فیتھفل، اور جو کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے جب آئے گا دیکھی جائے گی، ایک ہی توڑا یا اشرفی لی دبائی اور سوتے رہے، کوئی دیانتداری نہیں، کوئی وفاداری نہیں، کوئی کام نہیں کیا، بس چپ کر کے روٹیاں توڑی اور چارپائی توڑی بس، تو وہ آ کے کہے گا تو نے کچھ نہیں کیا، تو بد دیانت ہے، تو وفادار نہیں ہے، اسے اندھیرے میں ڈال دو، جو کچھ اس کے پاس ہے وہ بھی لے لو اور اسے دے دو جس کے پاس 10 ہیں، جس کے پاس پہلے ہی زیادہ ہے اس کو اور دے دیا جائے گا اس کے انعام کے طور پر۔ سو دیانتداری کا، وفاداری کا بڑا انعام ہے۔ خداوند نے زمین پر ہمیں جو کام کرنے کے لیے سونپے ہیں، جو ذمہ داریاں ہمیں دی ہیں، ایک بیٹے کے طور پر، باپ کے طور پر، شوہر کے طور پر، بیوی، بہن، بیٹی کے طور پر، ماں کے طور پر، اپنے اپنے ادارے میں، کمپنی میں، اپنے کام کی جگہ پر، اپنے اپنے لیول پر خدا نے ہمیں جو ذمہ داریاں دی ہم انہیں دیانتداری سے کریں، وفادار رہیں ان میں، اور اس سے بھی بڑھ کر وفادار خداوند سے رہنا ہے، اس کے کام میں دیانتداری کرنی ہے، اس میں جھول نہیں آنے دینا، دیانتداری اور وفاداری خداوند کے کام سے، تو وہ خداوند کے جلال میں، اس کی بادشاہت میں شریک کیے جاتے اور حکومت میں شامل کیے جاتے ہیں۔ آ دیانتدار نوکر، 10 شہروں پر حکومت کر۔ جس نے 5 اضافی کمایا اس کو کہا تو 5 شہروں پر حکومت کر۔ سو ہم اپنے آپ کو اس کرائٹیریے پر پرکھنے کی کوشش کریں، جہاں میں کمزور ہوں میں اسے درست کرنے کی کوشش کروں۔ ابھی کچھ اور بھی ہے، کسی نے کینیڈا امریکہ کا ویزا فارم بھرا ہے؟ ایکسپیرینس ہے کسی کو؟ نہیں؟ یس۔ کتنے پیجز ہوتے ہیں جی؟ 20+ پیجز ہیں، جن میں سوال جواب آپ نے ساری انفارمیشن دینی ہے، اور ابھی ہم 14 پہ پہنچے ہیں۔ کینیڈا کے لیے 20+ پیجز، تو خدا کی بادشاہی کے لیے ابھی اور بہت کچھ ہے۔ آج کے لیے آج کا دکھ کافی، آئندہ کا کرائٹیریا، آئندہ کے سوالات اگلے جمعے۔ خداوند ہمیں ان باتوں کو سمجھنے، سیکھنے اور انہیں دھیان میں رکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔